Hello, this is Amir Khan from YB Consultants Higher Education Advisor. Today ہمارے پاس جو ہے یاسر اقبال صاحب ہیں CEO of YB Consultants Higher Education Advisors. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسٹڈی ان کینیڈا کے حوالے سے ہے، جس میں یاسر صاحب ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وائی اے اسٹوڈنٹ شوڈ چوز کینیڈا فار ہز ہائر ایجوکیشن ڈیسٹینیشن. پرابیبلی آج کے سیشن میں یاسر صاحب سے ہم ڈسکور کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کیا ہے ریلیٹڈ کینیڈا، اینڈ انٹیکس کیا ہیں وہاں پہ، پرابیبلی یونیورسٹیز اینڈ کالجز جو آپشنز ہیں ہمارے پاس، ان کی ایک کویشچن اینڈ آنسرنگ سیشن ہوگا ان کے ساتھ. واٹ از ایس ڈی ایس، واٹ از نان ایس ڈی ایس، ٹھیک ہے جی، ویزا ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کیا کیا فردر جو ہمیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو کمپلیکیشنز آتی ہیں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو. سو لیٹ اسٹارٹ ود دا ویڈیو ود مائی فرسٹ کویشچن فرام یاسر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک. سر بس آج جو ہمارا سیشن ہوگا وہ اسٹڈی ان کینیڈا کے حوالے سے ہے آپ کے ساتھ، اینڈ پرابیبلی ود دا ویری فرسٹ کویشچن ہم آئیں گے آپ کے ساتھ. تو پرابیبلی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کی آج کل جو اسٹوڈنٹس کو پرابلمز آتی ہیں، جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کی ایک پرابلم ہے، یا ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کو کیسے میٹ کیا جائے سر بیسکلی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو یہ پہلے بتائیں گے کہ آپ کو کینیڈا میں چوز کیوں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ جب کوالیفیکیشنس کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کنفیوژنز آتی ہیں. تو ہماری آج کی پرٹیکولر ویڈیو جو ہے کینیڈا کے حوالے سے، اور میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کینیڈا کو کیوں چوز کریں. کینیڈا کو چوز کرنے کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ کینیڈا از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، جس میں اسٹوڈنٹس کو کافی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، ہائی کوالٹی آف ایجوکیشن ملتی ہے، ملٹی کلچر انوائرمنٹ ہے. جاب پراسپیکٹس کے حوالے سے کینیڈا از ون آف دی پاپولر ڈیسٹینیشن ان دا ورلڈ. اس کے علاوہ کینیڈا جو ہے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے اور یہاں پہ ایز اے امیگرینٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو سب سے مین بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اور کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیتے ہیں، مگر پوسٹ اسٹڈیز آپ کو وہاں پہ وہ سیٹلمنٹ کی وہ اپرچونیٹیز نہیں دیتا جو کینیڈا پرووائڈ کرتا ہے. تو کینیڈا اس حوالے سے بھی پاپولر ڈیسٹینیشن ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد لائک 3 to 4 years وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. ان کو امیگریشن آپشن ان کے لیے کافی کھل جاتی ہیں، جس میں وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو میرے لحاظ سے کینیڈا اس لیے کیونکہ افورڈیبل بھی ہے ایز کمپیئر ٹو US اینڈ آسٹریلیا اینڈ ادر یورپین کنٹریز. افورڈیبل بھی ہے، ان کی جو ٹیوشن فیس رینج ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو 2 years کے ماسٹرز اور کنٹریز پرووائڈ کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں ان کی ٹیوشن فی کافی افورڈیبل ہے. دوسرا یہ کہ سیٹلمنٹ کے آپشنز اچھے ہیں. اور تیسرا، آج کل ان کا جو پروسیس ہے انہوں نے کافی اسٹریم لائن کر دیا ہے، جس میں آپ کو ویری کوئک یونیورسٹی رسپانس اینڈ ویزا رسپانس مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم سیف ہو سکتا ہے. اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کینیڈا کو ہی ایز اے اسٹڈی ڈیسٹینیشن چوز کریں. تو جی عامر صاحب، اور آپ کیا کویشچنس پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایڈمیشن ریکوائرمنٹس جو ہیں پرابیبلی ہماری کینیڈا کی کیا ہیں بیسکلی، کیسے میٹ کیا جائے، انٹری ریکوائرمنٹس ان کی کیا ہیں اور ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کیا ہیں. دیز آر 2 things. اچھا، پہلے ہم آپ کے کویشچن ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو ایڈریس کریں گے، اس کے بعد میں آپ کے جو سیکنڈ کویشچن ہے انٹری ریکوائرمنٹس آپ کی جو ہیں اس کو ہم، کیونکہ یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تھنگز ہیں. ایڈمیشن ریکوائرمنٹس آلویز اسٹارٹ فرام یور اکیڈیمک ڈاکومنٹس. آپ کے ہمیں سارے اکیڈیمک ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ان آرڈر اپنی اپلیکیشن کو لانچ کرنے کے لیے. اس کے سارے اکیڈیمک ڈاکومنٹس اس کے پاس ہونے چاہیے. انکمپلیٹ ڈاکومنٹس پہ یا انکمپلیٹ کوالیفیکیشنس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی FSc کوالیفیکیشن ہے تو FSc کمپلیٹ ہونی چاہیے، BS ہے یا ماسٹرس ہے جو بھی ہے، اس کے پاس اس کی فائنل ڈگریز اینڈ ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا جو دوسرا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پاسپورٹ ہے. تیسری ریکوائرمنٹ آپ کی ہے آپ کے ریکمنڈیشن لیٹرز یا آپ کے ریفریز کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ کینیڈا کے کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ سے ریفری ڈیٹیلز مانگتی ہیں کہ آپ اپنے ریفریز کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمیں پرووائڈ کریں. جب وہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز پرووائڈ کر دیتے ہیں تو وہ ریفریز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں وایا ای میل. اور کچھ یونیورسٹیز ہیں جو آپ سے ریفرنس لیٹرز بھی ریکوائرڈ کرتی ہیں. اگر آپ یونیورسٹی سے اپنے پروفیسر سے ریفرنس لیٹر پرووائڈ کر لیں تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں.
इसके अलावा एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कनाडा में. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर SDS रूट तो IELTS इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. अगर आप नॉन SDS पे अप्लाई करते हैं तो आपको विदाउट IELTS भी एडमिशन मिल जाते हैं. मगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होती है कि SDS पे ही अप्लाई करें. अब आपके क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि SDS क्या है, नॉन SDS क्या है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. मगर अगर आप इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर SDS तो IELTS इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर स्टूडेंट्स. It's 6.5 overall with no less than 6.0 in each subskill. While for undergrad students जो BS लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ओवरऑल स्कोर जो रिक्वायरमेंट है वो 6 है with no less than 5.5 in each subskill. इसके अलावा अगर एक स्टूडेंट्स का एक स्टडीज़ में गैप है, आफ्टर स्टडीज़ का गैप है, तो एक्सपीरियंस लेटर एंड CV. एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे एप्लीकेशन फ़ी भी डिमांड करती हैं जो $100 से लेके $150 तक होती हैं. बाज़ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं, बाज़ की नहीं होती. तो ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपने साथ रेडी करना होता है बिफोर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ए कैनेडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी. दूसरा जी, ये एंट्री रिक्वायरमेंट्स हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि आपकी एप्लीकेशन के लिए आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है. अब एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप एडमिशन ये डॉक्यूमेंट्स हैं. इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है. तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट एंट्री रिक्वायरमेंट हैं. नॉर्मली फॉर जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं लाइक FA, FSC, ICS, DCOM, जो इंटरमीडिएट लेवल्स हैं, ए लेवल्स हो गए, जो इंटरमीडिएट लेवल पे क्वालिफिकेशंस हैं, जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर्स डिग्रीज़ के लिए BS डिग्रीज़ के लिए अप्लाई करना होता है तो उनकी लास्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 55% होनी चाहिए. आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे. अगर आपके पास 60 अबव मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्ट BS प्रोग्राम्स में भी आपको इनरोल कर सकते हैं. बट इफ़ यू हैव लेस देन 60% मार्क्स तो आपको वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं, जो एडवांस डिप्लोमा है जो 3 इयर्स का इक्वलेंट टू BS प्रोग्राम्स ही होते हैं, मगर इसको डिप्लोमा का टाइटल दिया गया है, उसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा. और अगर इफ़ यू हैव मोर देन 60% मार्क्स तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है BS प्रोग्राम्स में. और इसके साथ साथ आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पहले आपको बताया 6 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5. एंड मास्टर्स लेवल के लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो एटलीस्ट 70% आपके पास मार्क्स होने चाहिए फॉर डायरेक्ट एंट्री टू पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्रीज़. अगर आपके पास 70% से कम है तो फिर आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिसमें आपको वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं. और उसके लिए भी आपकी मिनिमम आपकी लास्ट डिग्री में आपके पास 55 to 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास में एडमिशन देते हैं. और इसके अलावा IELTS की जो रिक्वायरमेंट है पहले जैसे आपको बता चुका हूँ 6.5 विद नो लेस देन 6.0. ये है एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपके किसी भी स्टूडेंट्स के अप्लाई करने से पहले. उसको ये इतने मार्क्स है, इतने परसेंटेज उसके पास होने चाहिए. अच्छा, थैंक यू सर. सर इसके बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि व्हाट इज़ एंट्री रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स. मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे मेजर इंटेक्स क्या हैं, कि हम कब अप्लाई करेंगे, कौन कौन से हमारे सेशंस हैं फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, फॉर FSC स्टूडेंट्स एंड फॉर A levels एंड आल्सो फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हेन दे हैव टू अप्लाई. अच्छा, आपके इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको आंसर इस तरह से करूंगा कि कनाडा में 3 इंटेक्स होते हैं. लाइक स्टार्टिंग पॉइंट्स आपके जिस तरह हम यहाँ पे भी होते हैं, एक फॉल है, एक विंटर है और एक समर है. जो फॉल है उसका जो स्टार्टिंग मंथ होता है वो आपका सितंबर होता है. जो विंटर सेशन होता है या इनटेक होता है उसका जो स्टार्टिंग मंथ्स होता है वो जनवरी होता है. और जो समर हैं उसके जो स्टार्टिंग मंथ्स हैं वो अप्रैल और मई हैं. और इसके साथ साथ जो फॉल है लाइक सितंबर इनटेक जिसको हम कॉमन वर्ड्स में कह सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस होती है वो जून से नॉर्मली स्टार्ट होती हैं और आपके लेट अगस्त तक आपके एप्लीकेशंस चल सकते हैं. इसके अलावा आपकी जो जनवरी इनटेक की जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं वो नवंबर से स्टार्ट होती हैं. एंड अप्रैल एंड मई, जो अप्रैल एंड मई में मोस्टली डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमास हैं वही ऑफ़र होते हैं. और उसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो फरवरी से, ईच ईयर फरवरी से स्टार्ट होती हैं. तो ये 3 इंटेक्स हैं, सितंबर, जनवरी एंड जो मिड इंटेक है अप्रैल एंड मई. ओके, थैंक यू सर. सर, द अनदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. अच्छा,
یہ تو ایسا کوشچن ہے کہ جنرل کوشچن ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایوری اسٹوڈنٹ کے اس کے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ پہ اور اس کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی یونیورسٹیز کو وہاں پہ افورڈ کر سکتا ہے یا کون سی یونیورسٹیز کے انٹری ریکوائرمنٹس میٹ کر سکتا ہے. مگر جو پاپولر یونیورسٹیز ہیں جیسے کہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہو گیا, میگل یونیورسٹی, برٹش کولمبیا, مونٹریال, البرٹا, میک ماسٹرز, واٹرلو, اس طرح سے کافی یونیورسٹیز ہیں جو پاپولر یونیورسٹیز ہیں کینیڈا میں اور جو کیو ایس گلوبل رینکنگ پہ بھی اچھی یونیورسٹیز ہیں. تو یہ ہیں, مگر ان کے لیے انٹری ریکوائرمنٹس ہائی چاہیے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹس کالجز کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز میں جو انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں ہیمبر کالج ہو گیا, شیریڈن کالج ہو گیا, کونسٹوگا کالج ہو گیا, سینیکا کالج ہو گیا. تو یہ کافی پاپولر یونیورسٹیز اور کالج ہیں جس میں زیادہ تر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی لسٹ کافی ہے, مگر یہ اسٹوڈنٹ کے ڈاکومنٹس کے ہمیں ڈاکومنٹس ریسیو ہونے کے بعد ہم آپ کو آپ کی ڈاکومنٹس کی اسسمنٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کے فائنینشیلس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا فائنینشیل رینج ہے, کیا اکیڈیمک برانڈ. اس کے علاوہ اس کے بیس پہ ہم آپ کو مختلف یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے آپشنس ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. مگر وی ہیو اے ویرائٹی آف کالجز اینڈ یونیورسٹی on our panel. So according to student profile یہ ہم آپ کو سجیسٹ کر سکیں گے کہ کون سی یونیورسٹیز میں ہم آپ کا ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں. Sir, a quick answer is required for SDS and non-SDS channels. ٹھیک, یہ کویشچن مجھ سے بھی کافی اسٹوڈنٹس واٹس ایپ پہ بھی اور میرے پرسنل ان باکس میں بھی ہر طرف سے یہ کوئریز آتی ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ایس ڈی ایس اینڈ نان ایس ڈی ایس کیا ہے. بیسیکلی جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, ایس ڈی ایس از اے ویزا روٹ. یہ آپ کینیڈا نے ایک نیو ویزا روٹ انٹروڈیوس کروایا جس کو کہتے ہیں ایس ڈی ایس, اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم. اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹیز, اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ ان کا ویزا پروسیس جلدی سے ہو سکے. ایس ڈی ایس کا کوئی کنسرن آپ کے ایڈمیشن سے نہیں ہے. آپ ہمیں ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کا ایڈمیشن کرواتے ہیں, آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, آپ یونیورسٹی کو ان کی جو فی ہوتی ہے وہ پے کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو فائنل آفر آف ایکسیپٹنس مل جاتا ہے, ہم ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو ایس ڈی ایس اینڈ نان ایس ڈی ایس اس ٹائم پہ آتا ہے کہ یہ آپ کون سے ویزا روٹ کو آپ سلیکٹ کریں. یہ بیسیکلی عامر صاحب یہ ویزا روٹ ہے, ایک ہے نان ایس ڈی ایس اور ایک ہے ایس ڈی ایس. ڈفرینس ان دونوں میں کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ ایس ڈی ایس از اے کوئکسٹ پاسبل وے جس میں آپ کو ایمبیسی جو ہے وہ آپ کو 20 کیلنڈر ڈیز میں آپ کو آپ کا ڈیسیجن دے دیے. مگر وائل ان دی کیس آف نان ایس ڈی ایس تو اس میں ان کا جو پروسیسنگ ٹائم جو ویب سائٹ پہ مینشن ہے اس سے انتہائی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد بھی کوئی تقریباً ان کا جو ویب سائٹ ٹائم ہے وہ 32 ویکس انہوں نے لکھا ہوا ہے, مطلب 3 months تک وہ بتاتے ہیں, مگر اس سے بھی اکثر زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے. اور اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی پیمنٹس کی, ہم نے یہ کیا, ہمارا ویزا ڈیسیجن نہیں آ رہا, انٹیک ضائع ہوگا. تو آئی آلویز ریکمینڈ ایس ڈی ایس. اچھا, ایس ڈی ایس کے ہم طرف آتے ہیں. نان ایس ڈی ایس کو ہم پھر تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں. ایس ڈی ایس میں سب سے بینیفٹ یہ ہے کہ جس دن آپ اپنے بایو میٹرکس اپنے وی ایف ایس سینٹر میں کروائیں گے, آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں, کسی بھی جگہ سے, تو آپ کے جو نیئرسٹ وی ایف ایس سینٹرز ہوتے ہیں, آپ اس میں جب بایو میٹرکس کرواتے ہیں تو اس کے 20 کیلنڈر ڈیز میں آپ کو آپ کا ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے. اب ایس ڈی ایس کے لیے جو انہوں نے اسپیشل ریکوائرمنٹس ڈالی ہیں کہ ہم 20 ڈیز میں ان اسٹوڈنٹس کو ویزا ڈیسیجن دیں گے جنہوں نے ایس ڈی ایس روٹ کے اندر ان کی 5 ریکوائرمنٹس ہے. اگر آپ ایس ڈی ایس کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو مینلی 5 ریکوائرمنٹس آپ کو میٹ کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈی ایل آئی, ان کا جو ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ ہے, جو کالجز ہیں اور یونیورسٹیز جو کینیڈا میں ہیں جو ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کے ہی آفر لیٹر پہ آپ کو ایس ڈی ایس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. جو یونیورسٹیز اینڈ کالج ڈی ایل آئی پہ نہیں ہے, جن کے پاس ڈی ایل آئی نمبر نہیں ہے, آپ اس پہ ایس ڈی ایس روٹ میں اپلائی نہیں کر سکتے. مگر موسٹلی کینیڈا کے جو یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ان سب کے ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ نمبر ہیں, تو اس میں ایز سچ نہیں ہے. مگر اس کا بات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جو انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ڈی ایل آئی پہ ہے. سیکنڈ جو ایس ڈی ایس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, سیکنڈ ایس ڈی ایس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈی ایل آئی نمبر انسٹیٹیوٹ سے آپ کے پاس آفر آف ایکسیپٹنس ہونا چاہیے, اور آپ نے فرسٹ ایئر کی فل فی پے کرنی ہے. آپ نے
فرسٹ ایئر کی جو full فل fee فی، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے ماسٹرس پہ جا رہا ہے 2 ایئرس کا پروگرام ہے تو اس نے فرسٹ ایئر کی فل فی پے کرنی ہے. بیچلر اسٹوڈنٹس ہے یا ایڈوانس ڈپلوما کا 3 ایئرس کا کورس ہے تو اس نے فرسٹ ایئر کی کمپلیٹ فی پے کرنی ہے. لائک ریسٹ آف دی کنٹریز کی طرح نہیں کہ آپ نے 50% پیمنٹ کرنی ہے یا اپارٹ آف آپ نے کوئی رجسٹریشن فی پے کرنی ہے آپ نے اپون ارائیول. اس میں آپ نے بیفور اپلائنگ فار یور ویزا تھرو ایس ڈی ایس آپ نے فرسٹ ایئر کی کمپلیٹ فل فی پے کرنی ہے. جو جتنی بھی ہے، جو مختلف یونیورسٹیز کی رینج ہے 13,000 سے لے کے 18,000 تک یونیورسٹیز اینڈ کالجز کی فی رینج ہے، آپ نے وہ فرسٹ ایئر کی فل فی پے کرنی ہوتی ہے. تیسرا اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس آئلٹس آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے. اس میں آپ کے ادر لینگویج ٹیسٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کینیڈا میں. ایس ڈی ایس روٹ کے تھرو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آئلٹس کا اسکور خواہ مخواہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. آئلٹس از دا کمپلشن فار ایس ڈی ایس روٹ. وہی سیم ریکوائرمنٹ 6.0 اوور آل ود نو لیس دین 5.5 فار بیچلرز اینڈ 6.0 فار ماسٹرز اینڈ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ ایس ڈی ایس میں آپ نے اپ فرنٹ میڈیکل ٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. نان ایس ڈی ایس میں آپ بعد میں بھی جب آپ کو ایمبیسی سے میڈیکل کال آتی ہے آپ کر دیں، مگر ایس ڈی ایس میں آپ نے اپ فرنٹ آپ نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروانا ہوتا ہے. تو یہ 5 ریکوائرمنٹ ہیں. ایک آپ کا ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. دوسرا آپ کے پاس آفر آف ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. تیسرا آپ کے پاس فرسٹ ایئر کی فل فی پے ہونی چاہیے. آئلٹس ہونا چاہیے. اینڈ امپورٹنٹلی جو میں بھول گیا، GIC گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ. واٹ از گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ؟ یہ ایک آپ بانڈ پرچیز کرتے ہیں، لائک جس طرح ہم ادر کنٹریز میں ہم اپنے ویزا کے ساتھ ہم اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پروو دیٹ وی ہیو سفیشینٹ فنڈس فار آور لیونگ اینڈ آور ریمیننگ فی. تو ایس ڈی ایس روٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کی جو 1 ایئر کی لیونگ کاسٹ ہے اس میں آپ نے کینیڈین کے جو بینکس ہیں، جو کینیڈین بینکس ہیں ان میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا. اس میں آپ ان کی 1 ایئر کی جو لیونگ کاسٹ ہے آپ نے اس میں ٹرانسفر کرنی ہوگی. سمجھانے کے لیے جس طرح جرمنی میں بلاک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ کائنڈ آف آپ کا بلاک اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے GIC کے نام سے کہا جاتا ہے، گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ. یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ کیسے اوپن کرتے ہیں، اکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں، اس میں فنڈس کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ ساری اسسٹنس ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ کے لیے کینیڈا میں بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا، اس میں فنڈس ٹرانسفر کرنا کس طرح ہوتا ہے، وہ سارے ڈیٹیلز ہم آپ کو جب آپ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اکاؤنٹ اوپننگ ہمارے ذمہ اور فنڈس آپ ارینج کریں گے، ہم آپ کو پروسیجر بتائیں گے کہ بھئی آپ نے کیسے اس میں فنڈس ٹرانسفر کرنے ہوں گے. اور جو امپورٹنٹ کویسچنز مجھ سے اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اگر ہم یہ فنڈس ہم ان کو دے دیتے ہیں تو اس کا ہم واپس یہ ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو یہ جو گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے منیمم 10,000 سے لے کے 14,000، مختلف اسٹیٹس کی مختلف لیونگ ریکوائرمنٹس ہیں. تو جس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں، جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، تو منیمم میں آپ کو اوور آل ویو بتا دیتا ہوں کہ منیمم جو لیونگ کاسٹ ہے وہ 10,000 ہے، میکسیمم جو ہے وہ 14,000 کینیڈین ڈالرس ہے. یہ آپ نے اپنا کینیڈین اکاؤنٹ میں، بینک اکاؤنٹ میں آپ نے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں. اور جب یہ آپ کینیڈا کا آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو پروو کر دیتے ہیں، تو یہ جو فنڈس ہیں 10,000 یا 14,000 کینیڈین ڈالر، یہ آپ کو منتھلی یا بایو منتھلی ریٹرن کیے جائیں گے فار یور لیونگ کاسٹ ٹو فار اے سیف سائڈ کے اسٹوڈنٹس کو. پھر وہاں پہ اگر اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جاب کی پرابلم ہو یا کوئی، تو اس کی اسٹڈیز میں یا اس کے لیونگ کاسٹ میں اس کو پرابلم نہ ہے. وہ یہ جو آپ کے پیسے ہیں جو آپ نے GIC گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کیے، یہ آپ کو ریٹرن کیے جائیں گے. تو یہ ہے آپ کا SDS کے اپلائی. یہ ساری آپ کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کریں گے ہم. جیسے ہی ہم آپ پہ اپلائی کریں گے تو ود ان 20 کیلنڈر ڈیز آپ کا ویزا آپ کا ویزا ڈیسیجن آپ کے جو رجسٹرڈ ای میل IDs ہیں اس پہ مل جاتا ہے. اوکے، تھینک یو سر. Another question is what should be visa requirements? ویزا ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ دس از اے ویری جو ہے ایک کامن کویشچن بھی ہے اور بہت کریٹیکل کویشچن بھی ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. اس کویشچن کو میں نے آپ کا آلریڈی آپ کو آنسر کر چکا ہوں. یہ ہے SDS. اگر آپ SDS کے تھرو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جب میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتائی ہیں جو 5 ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ آپ نے میٹ کی. GIC ہو گئی، آپ کا آفر لیٹر آپ کا ہو گیا، آپ کی پیمنٹ پروف فرسٹ ایئر کے فل پیمنٹ پروف آپ کے، جب ہم آپ کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کا آفر لیٹر ہمارے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کا فرسٹ ایئر کی جو آپ نے پیمنٹ کی ہے
یونیورسٹی کو ٹیوشن فی اس کی پیمنٹ ریسپٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس طرح آپ کا GIC گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ آپ کا لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ویزا ریکوائرمنٹس میں ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا پرسنل اسٹیٹمنٹ جو راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 1000 ورڈ سے 1200 ورڈس تک ایک SOP اس میں ہم آپ کے لیے اس میں آپ کو ہم اسسٹ کریں گے. اسٹوڈنٹ کو ہم اس میں اسسمنٹ پرووائڈ کریں گے. بیسیکلی پرپز آف اسٹیٹمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ نے خود لکھنا ہوتا ہے, مگر ہم اس میں آپ کو اسسمنٹ پرووائڈ کریں گے آپ کو SOP میں کہ آپ کا SOP اسٹرانگ ہو اور آپ کو ویزا گرانٹ ہو جائے. تو یہی آپ کی ویزا ریکوائرمنٹس بھی ہیں. تھینک یو. And the last question is processing time in SDS and non-SDS. پروسیسنگ ٹائم اگر ہم اور ایز اے ہول ہم دیکھ لیں کہ کتنا پروسیسنگ ٹائم ایز اے ہول کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا تقریباً یہ ہے 2 months کا پروسیس ہے سر. 1 month میں آپ کا 20 to 30 days میں آپ کا ایڈمیشنز یہ سب کچھ کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو GIC ہے آپ کی جو ویزا ریکوائرمنٹس اس میں 4-5 یا ہفتہ اس میں لگ جاتا ہے. اور باقی جس دن ہم SDS اسکیم کے انڈر بایو میٹرکس کو سبمٹ کروائیں گے تو آپ کو 20 کیلنڈر ڈیز میں آپ کو ڈیسیجن مل جائے گا. تو ایز اے ہول اگر ہم ایڈمیشن پروسیس اینڈ یہ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا اور ویزا پروسیس ٹائم کو کمبائن کریں تو میکسیمم آپ کا 2 months تک یہ آپ کا سارا پروسیس تھینک یو سو مچ سر ہو جاتا ہے. اینڈ guys, so today's session is closed with the processing time of study in Canada, and thank you sir again for these productive informations for the students. And don't forget to subscribe our channel in the bottom shown, and also آپ کو جو ہے ہمارے Facebook and YouTube چینل سے further more informations بہت مل سکتی ہیں guys. تو kindly آپ ڈو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور فردر نئی انفارمیشن کے لیے ویٹ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.